بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرا کچھ کنیکشن آج گڑبڑ کر رہا ہے، آواز آ رہی ہے؟ بہترین، ماشاء اللہ۔ اٹس گڈ دین اللہ۔ تو ہم چونکہ جو سورہ بقرہ پڑھی ہے اور آج سورہ آل عمران الحمدللہ، تو اس میں ایک چیز جو جڑی ہوئی ہے سود کے ساتھ، سورہ بقرہ میں ہی یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ رب العزت نے بیع کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا۔ تو بیع اور سود دونوں میں فرق اور یہ دیکھنا ہے کہ جو بیع ہے اس کو ہم کس طرح سے اپنی زندگی میں ہو کیا رہا ہے اور ہم اس کو کس طرح سے اپنی زندگی میں لاگو کر سکتے ہیں۔ پھر رب کریم نے جو حکم دیا ہے قرآن پاک میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اس کو اپنانے کی جو ہمیں ہدایت کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس سے کس طرح سے تجارت کے بارے میں جو حکم ہے، تاکہ سود جو ہے اس سے لوگ پیچھے رہ جائیں، چھوڑ دیں اس کو، وہ ختم ہو، لوگ اس کی طرف نہ جائیں اور تجارت کی طرف لوگ آئیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو پہلے کہ جی کس طرح سے پھر آگے ہم اس کو بڑھیں گے۔ مثلا ظاہر ہے پہلی بات ہمیں یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ جب تجارت کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے ذہن میں تین چیزیں جو ہے یہ ہر صورت آنی چاہیے، کہ جب تک کوئی بیچنے والا نہ ہو، خریدنے والا نہ ہو، اور وہ چیز جس کو یہ دونوں کے درمیان جو ہے جو طے ہو، اگر وہ نہ ہو تو وہ تجارت نہیں ہو سکتی۔ پھر اگر فرض کیجئے کہ بیچنے والا بھی ہے اور خریدنے والا بھی ہے اور وہ چیز بھی موجود ہے، لیکن بیچنے اور جو خریدنے والے ہیں اگر ان باہم رضامندی نہیں ہے اور پھر بھی وہ چیز اگر ادھر ادھر ہوتی ہے تو پھر بھی یہ تجارت نہیں ہے، دونس اور دھاندلی ہو سکتی ہے، جبر ہو سکتا ہے، کوئی ڈاکہ ہو سکتا ہے، بالکل جس طرح کے زمینوں پر قبضے کیے جاتے ہیں یہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ تجارت نہیں ہو سکتی، وہ خرید و فروخت نہیں ہو سکتی، اس کو نام نہیں دیا جا سکتا۔ چونکہ ظاہر ہے بیچنے والے کے لیے یہ لازم ہے کہ جو چیز بھی اس کے پاس ہو، پہلی شرط یہ چیک بھی کرنی چاہیے، جو بھی خریدار ہے ہم میں سے ہو، کوئی چیز بیچ رہا ہے تو ہمیں اس بات کا خود جو ہے یہ ذرا غور بھی کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ اس کا مالک بھی ہے کہ نہیں، ایسے تو نہیں بیچ رہا۔ یعنی بیچنے والے کے لیے ضروری ہے کہ جو چیز بیچ رہا ہے وہ اس کا مالک ہو۔ اچھا ظاہر ہے، اچھا چلیے مالک نہیں ہے، لیکن اگر اس کو وہ بیچ رہا ہے تو اس کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا ایویڈنس ہو، ڈاکومنٹ ہو جو اس کو اجازت دے کہ یہ معاملہ کر سکتا ہے۔ اچھا وہ ڈاکومنٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ظاہر ہے بالکل ایسے جیسے ہمیں ملتے ہیں ڈاکومنٹس مختار خاص کی صورت میں، مختار عام کی صورت میں، تو یہ ڈاکومنٹ اگر ہے اور یہ رجسٹرڈ ہے ڈاکومنٹ تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ہاں اس کو اختیار ہے۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ لوگوں کے پاس بھی یہ اختیار خاص یا عام ہے، لیکن جس چیز کے بارے میں ہے وہ چیز فروخت نہیں کر رہا، اور لوگ خالی دیکھتے ہیں کہ لو جی یہ ڈاکومنٹ ہے میرے پاس ہے جی اختیار اس کا، لیکن جو چیز فروخت کی ہے وہ نہیں ہے، یہ بھی دھوکہ ہو گیا، اور یہ تھوڑا سا کم عقلی کا تقاضا بھی ہے۔ اچھا یہ بھی کہا گیا ہے کہ ظاہر ہے جس سے آپ خریدتے ہیں جو بیچنے والا ہے وہ اس شخص کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ معاملہ فہم بھی ہو، کم عقل نہ ہو، یہ نہ ہو کہ وہ بالغ ہی نہ ہو، یا کم عقل نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عقل ہے بھی ہے کہ نہیں، یہ تو نہیں ہے کہ وہ ذہنی طور پہ معذور ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ لو جی میں بیچ رہا ہوں اور بندے کو پتا ہو کہ یہ سارا۔ تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو جب بھی تجارت خرید و فروخت میں ہوں تو ہمارے ذہن میں ہوں، چونکہ یہی سکھلایا گیا ہے۔ اور بیچنے والے کے لیے بھی اسی طرح سے جو ہے وہ ہے کہ ظاہر ہے جو خریدنے والا ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ جس کو آپ دے رہے ہیں اس کے بھی ذرا دیکھنا کہ جی یہ نہ ہو کہ آپ کا معاملہ طے ہونے کے بعد پتہ چلے کہ وہ تو ذہنی طور پہ معذور تھا، اسے تو خبر ہی نہیں ہے کیا ہوا ہے، اور وہ بالغ بھی ہے کہ نہیں، وہ بالغ ہوا ہے نہیں ہے کہ ایسے ہی، اور استعداد رکھنے والا ہونا چاہیے، اس کو کیپیسٹی ہونی چاہیے، جو خریدار ہے یہ پتا ہو کہ اس کی یہ کیپیسٹی ہے، یہ درست ہے، اس کے اوپر کوئی کوسچن نہیں ہوگا۔ تو جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ جی بالغ ہے جس کا عقد ہو سکتا ہے، اچھا یہ چیزیں تو آ گئی، اور اسی طرح سے وہ چیز ہو جس کو بیچنا ہے، تو اسلام میں جو ہے نا یہ چیز کہ جی جس چیز کو آپ خرید رہے ہیں یا جو بیچ رہا ہے
یہ ذہن میں رکھیں کہ کیا وہ مباح ہے، وہ پاک ہے، وہ جائز ہے، کیا دین اس کی اجازت دیتا ہے؟ حرام چیز کی جو تجارت ہے اس کی اجازت نہیں ہے. تو لہٰذا جو یہ بات ذہن میں ہو تو اس کو بھی رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ چیز جائز بھی ہو، مباح بھی ہو، پاک بھی ہو. اور جو ہے نا جو چیز جو ہے نا جو بیچی جا رہی ہے، جس کی آپ قیمت طے کرتے ہیں، ظاہر ہے اس کی وہ ادائیگی جو ہے وہ بھی اس کو وہ کر سکتا ہو. بعض اوقات یہ تو نہیں ہے کہ مثلا کوئی بندہ یہاں سے اٹھ کے کہے کہ جی میں نے ایفل ٹاور جو ہے یہ خرید سکتا ہوں، تو لوگ سوچتے ہیں، دیکھنا ہوگا کہ جی یہ اور ایفل ٹاور میں کتنا فرق ہے. کیپیسٹی جو ہے یہ کہا گیا کہ جی وہ دیکھ کے یہ کریں، ورنہ مسائل اسی کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور رضامندی کی جو بات ہے فریقین کی، اس کے بغیر وہ نہیں ہو سکتا. اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ انما البیع عن تراض، کہ بے رضامندی کی بنیاد پر ہی درست ہے. اور اگر رضامندی نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب کوئی اور ایلیمنٹس ہیں جو اس کے بیچ کار فرما ہے. تو یہ ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کر پھر آگے بڑھا جا سکتا ہے. اور کچھ چیزوں کا کہا گیا ہے کہ جو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. مثلا بعض اوقات ہمارے ہاں رواج بھی ہے جو کئی بڑی غلط باتیں ہیں جو لوگ ان کے اوپر بینٹ ہوتے ہیں مفادات کی وجہ سے. دنیا ہے، دنیا میں لوگ فائدے دیکھتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ جی یہ فائدے درست ہیں، جائز ہیں بھی کہ نہیں. مثلا کوئی جو بے میں اگر کسی جو ہے نا صفت کی شرط لگانا درست یعنی وہ ہے، اور اگر وہ صفت اس چیز میں پائی گئی تو بے تو صحیح ہے، ورنہ وہ ظاہر وہ غلط ہو جائے گی. مثلا اگر کوئی ہم کتاب خریدتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ زرد کاغذ والی کتاب ہے، اس کا ویٹ 80 گرام ہے کاغذ کا، یا اگر کوئی مکان خریدتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے دروازے فلاں لکڑی کے ہیں، یا اگر وہ نہیں ہوتے جتنی یہ ہم نے بیان کر دی اس کی صفات، تو پھر دھوکا ہو گیا، یہ شرطیں غلط ہو گئی. شرط لگا سکتے ہیں لیکن وہ شرط درست ہو، یعنی اس میں جو بیان کیا جا رہا ہے وہ بیان اس کے بارے میں درست ہو. کہ اگر مثلا آپ کہتے ہیں کہ جی کسی خاص منفعت کی شرط بھی جائز ہو سکتی ہے. مثلا جانور بیچنے والا کہے کہ فلاں جگہ اس پر سواری کروں گا پھر آپ کے حوالے کر دوں گا، یا مکان فروخت کرنے والا شرط لگائے کہ 1 ماہ اس میں سکون اختیار کروں گا پھر خالی کروں گا. تو یہ ہو سکتا ہے، اس کو کیا جا سکتا ہے. اس لیے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ پر سوار ہونے کی شرط لگائی تھی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خریدا تھا. لیکن کچھ شرائط ایسی بھی ہیں جن کو اگر لگائیں تو وہ درست نہیں رہتی وہ خرید، وہ ایک بلیک میلنگ میں بھی آ جاتی ہے اور ازادگی میں بھی آ جاتی ہے، اور اس سے منع فرمایا ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے کہ قرض اور بے یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ان کو نتھی کرنا، یہ کہنا کہ پہلے قرض دو پھر سودا کروں گا، حلال نہیں. اور نہ ہی ایک بے میں 2 شرطیں لگانا حلال ہے. کہ مثلا 2 شرطیں، مثلا لکڑی خریدنے والا وہ کہتا ہے لگائے کہ جی اس کو کاٹ کر اور اسے اٹھا کر فلاں جگہ پر پہنچا دو تب اس کو خریدوں گا ورنہ میں آپ سے نہیں خریدتا. اس کو لگائی جا رہی ہے. اور شرط پہ شرط جو ہے یہ کو درست جو ہے وہ قرار نہیں دیا گیا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ جو بے میں جو 2 شرطیں ہیں وہ حلال نہیں ہیں، نہ ہی یعنی اس چیز کی بے حلال ہے جو تیرے پاس نہیں ہے. یعنی یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ بعض اوقات جب تک وہ وہاں بیٹھے ہیں تب تک بلا شبہ بات ہوئی ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، وہ فسخ ہو سکتی ہے. لیکن جب وہ وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں، وہ لوگ بھی چلے جائیں، وہ بھی اپنے اپنا راستہ لے لیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر اس کو جو ہے وہ نہیں. پھر دوسرا یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، چیز کو دے رہے ہیں، تو اس کی خوبیاں اور اس کی جو خامیاں ہیں وہ دونوں بتانا جو ہے نا یہ برکت کا باعث ہے. اور یہ اس کو چھپانا اور جھوٹ بولنا جو ہے نا یہ اس سے برکت اٹھ جاتی ہے، اور یہ خرید و فروخت کے لیے اچھا نہیں ہے، اس کو درست قرار نہیں دیا گیا. اور
پھر اگر آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی وجہ ہے کہ سننے ابی داؤد میں بلکہ مستدر حاکم میں بھی یہ تھا کہ المسلمون علی شروطہم، کہ مسلمان طے شدہ شرطوں کی پابندی کریں، کہ جب آپ کوئی جائز شرطیں خرید و فروخت میں اگر آپ نے کوئی طے کر لی ہیں اور جب آپ الگ ہو گئے ہیں، چلے گئے ہیں، وہ سودا طے ہو گیا ہے، تو پھر آپ کو خواہ بلا شبہ بعد میں کچھ آپ کو احساس ہوتا ہے، لیکن آپ کو ان کی پابندی کرنا پھر ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مثلا آپ کو 10 روپے کی چیز جو ہے وہ 15 یا 20 روپے میں کو فروخت کر دیتا ہے اور آپ اس کے ساتھ شرط لگاتے ہیں کہ جی اگر یہ سودا مارکیٹ کے حساب سے آپ نے میرے ساتھ کچھ زیادہ کیا اور یہ ثابت ہو گیا تو یہ میں سودا ختم کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ ایک شخص جو جسے خرید و فروخت میں عقل کمزور ہونے کی وجہ سے دھوکا ہو جاتا ہے، تو فرمایا تھا کہ جس سے تو خرید و فروخت کرے تو یہ شرط لگا کہ دھوکا نہیں ہوگا۔ آپ یہ شرط لگا سکتے ہیں، یعنی کہ اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ چونکہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ہے، مثلا مارکیٹ میں ہم جاتے ہیں، مرد ہیں، کب کپڑا خریدتے ہیں روزانہ، یہ تو فیمیل کا کام ہو جاتی ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ سارے برانڈ یاد ہوتے ہیں، نمبر یاد ہوتے ہیں، ہر چیز، تو وہ جا کے کہتی ہیں، وہ جیسے وہ کہتا ہے کپڑا، وہ کہتے ہیں چھوڑ، کل ہم نے یہ لیا تھا، وہ فلان دے رہا ہے، اس کے پاس یہ ریٹ ہے، یہ تو نے اتنا لگا دیا ہے، تو وہ کہتے ہیں یار یہ تو جانتے ہیں، تو وہ دکاندار آرام سے کہتا ہے بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ لے لیں، آپ یہی دے جائیں۔ لیکن ظاہر ہے اگر ہم میں سے کوئی جائے گا، میں اگر جاؤں گا، مجھے تو نہیں پتا گا، فالتو بتائے گا، میں تو سمجھوں گا کہ یہ ہے، ہاں یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جس کو مارکیٹ کا علم نہیں ہے یا اس چیز کے بارے میں علم نہیں ہے کہ اس کا اس وقت کیا صورتحال ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ جی وہ شرط لگا سکتا ہے اس خریداری میں کہ اگر یہ پتہ چل گیا، اگر یہ ثابت ہو گیا کہ جی یہ جو آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں سودا یہ ہے، تو پھر وہ فسخ ہو جائے گا، اور اس لیے کہ اگر بعد میں کسی نقصان کا پتہ چلا تو بیع فسخ کر دے گا اور ادا شدہ زائد رقم اس کو واپس مل جائے گی۔ یہ پہلے سے ایک شرط ہے، تو اس شرط کو پورا کرنے کا کہا گیا ہے کہ المسلمون علی شروطہم، مستدرک حاکم اور صحیح، کہ مسلمان طے شدہ شرطوں کی پابندی کریں۔ کبھی کبھی ہم لوگوں کو صرف کہنے کی حد تک بات کہتے ہیں لیکن کوالیفائی لوگ نہیں کرتے، یہ اچھا نہیں ہے، یہ دین کے بھی خلاف ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے بھی خلاف ہے۔ تو ہمیں جو بات طے ہو جائے، جو درست ہو اور طے ہو جائے، اس کے اوپر کاربند رہنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ جو چیز ہو یہ بڑا طے کہ جی اس کی خوبیاں اور خامیاں جو یہ بتانا بڑا ضروری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اونٹ اور بکری کا دودھ نہ روکو، اگر کوئی اس کو خرید لیتا ہے تو اسے دودھ دھونے کے بعد اختیار ہے، چاہے تو اسے اپنے پاس رکھے اور چاہے تو بیچنے والے کو واپس کر دے اور اس کے ساتھ ایک سا کھجور بھی دے، یعنی کہ یہ جو ہے کہ بائے اپنی بیع کی خوبیاں ظاہر کرے اور اس کے نقاص کو چھپائے یا اچھی چیز دکھا دے اور جو خراب ہے اسے چھپا لے، یا بکری کا دودھ روک کر بکری بیچے، تو ایسی صورت میں جو خریدنے والا ہے اس کو سودا منسوخ یا قبول کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جی اگر کوئی اس طرح سے کرتا ہے یہ شرط لگائی جا سکتی ہے اور جس نے خریدی ہے وہ سودا منسوخ کر سکتا ہے، یہ اختیار دیا گیا ہے۔ تو چلیں اسی طرح سے اگر ایک اور ہم دیکھتے ہیں اس کو کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ عیب دار چیز اپنے بھائی کو فروخت کرے الا یہ کہ اسے بتا دے۔ ہاں یہ بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کسی کو بتا کر کہ جی اس میں یہ پرابلم ہے، آپ پھر بھی خریدنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ لیں اس کو، لیکن اگر آپ نے بتایا نہیں ہے تو پھر یہ اچھا نہیں ہے، چونکہ یہ دھوکہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فرمان ہے کہ من غش فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خریدار اور جو فروخت کرنے والا ہے قیمت یا سامان کے بارے میں اختلاف کریں تو ہر ایک قسم کھائے، یعنی دونوں جو ہیں، جو بیچنے والا خریدنے والا جو ہے وہ قسم کھائے، پھر دونوں کو اختیار ہے کہ بیع نافذ کریں یا فسخ کریں، اس لیے کہ بائع اور مشتری جب اختلاف کریں اور سامان موجود ہے اور گواہ کسی کے پاس نہیں تو دونوں قسم کھائیں۔ یعنی پہلی بات یہ ہے کہ خرید و فروخت میں بھی اگر آپ کی بعض بڑی امپارٹنٹ خرید و فروخت ہوتی ہیں اس میں بھی گواہوں کی جو ہے وہ ضرورت گواہ ہونے چاہیے، اور اگر گواہ نہیں ہے تو پھر ان دونوں کی قسم جو ہے نا یہ لازم ہے کہ وہ قسم اٹھائیں گے، قسم کھائیں گے۔
تو बहरहाल हमें ये भी देखना है कि ऐसी तजारत जिस तरह हमने पहले कहा कि जी आप कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि वो मुबाह हो और जायज़ हो और वो चीज़ पाक हो, हाँ, और वो हराम ना हो। हलाल चीज़ों की जो है ना वो तजारत जो है ना वो दुरुस्त है, हराम चीज़ों की नहीं है। इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब बहुत सारी जो सौदे हैं, उनसे मना भी फरमाया है। या ज़ाहिर है क्योंकि उनमें या तो फ़रेब और धोखा होता है या फिर माल बातिल के ज़रिए लोग उसको खाना लाज़िम समझते हैं, ख़यानत होती है उसमें और मुसलमानों में दुश्मनी, कीना, झगड़े पैदा करने का बायस बनती है। तो यही वजह है कि उसके बारे में भी ये कहा गया है। यानी किसी मुसलमान के लिए ये जायज़ नहीं कि सामान खरीद कर अपने कब्ज़े में लेने से पहले फ़रोख्त कर दे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब तू किसी चीज को खरीदे तो उसे कब्जे में लेने से पहले ना बेच। ये कभी-कभी ये भी होता है कि हम एक जो ना सौदा तय करते हैं और अभी वो खरीदा है और वो उधर ही है, मेरे हाथ आया ही नहीं है, मैंने उसे देखा ही नहीं है, वहीं से मैंने आगे फ़रोख्त कर दिया है। इससे भी मना किया गया है। इससे ही मसाइल असल में बढ़े हैं। इसी से जो है ना ये जो माफियाज़ जो है ना वो डेवलप हो रहे हैं। यही वजह है कि तजारत के उसूलों को पसे-पुश डाल दिया गया है। ना कुरान को देखा, ना शरीयत की तरफ आए, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को देखा। यानी हम हर चीज़ से दूर होते गए और आज माफियाज़ ने हर चीज़ को जो है ना वो अपने कब्ज़े में रखकर लोगों को मजबूर कर दिया है कि वो जिस वक़्त जितना चाहते हैं लोगों से मार्केट में पैसा निकलवा लेते हैं। और ये वही चीज़ है कि जब तू किसी चीज़ को खरीदे तो उसे कब्ज़े में लेने से पहले ना बेच। तो आज तो सारी चीनी यहाँ मीरपुर से बैठा हुआ बंदा सौदा करता है और मीरपुर से बैठा हुआ बंदा वहीं पे पड़ी-पड़ी उसी गोदाम में उसका नया रेट लगा के अगले को फ़रोख्त हो जाता है। और वो अगला वहीं पड़ी-पड़ी वो उसी गोदाम में तीसरे बंदे को फ़रोख्त करता है, वो उसके कब्ज़े में नहीं जाती और वो अपने पैसे लेके बाहर निकल जाता है, ये अपने पैसे लेके बाहर निकल गया। जब 5 आदमी पैसे लेके बाहर निकल जाएँगे और अगर छठा आदमी उसको मार्केट में लेकर आता है, तो वो क्या करेगा? ये यही वो ममनू तजारत है जिससे मना किया गया है और आज हमारा मुल्क भी मैं समझता हूँ कि इसी की लपेट में है। लोग इसी तरह से जो है ना वो दवाइयों में खा रहे हैं, खाने की चीज़ों में खा रहे हैं, ये जिस तरह चीनी है, मैं कहता हूँ ये गंदम है, जो भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स कोई चीज़ खरीदता है, उसे मुकम्मल वसूली से पहले फ़रोख्त ना करे। सही मुस्लिम, सही बुखारी में कि जब तक हमारे हाथ में नहीं आती, उस वक़्त तक उसको जो है ना वो फ़रोख्त ना करे। हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं कि तुआम के अलावा यानी खाने-पानी वाली चीज़ें जो हैं, हर चीज़ का यही हुक्म है। ये नहीं है कि लोग सोचना शुरू कर दें, लो जी ये खाना-शाना, रोटी-शोटी होटलों का काम या इस तरह का ये जो है, ये सिर्फ़ इस हद तक ही हुक्म है। ना, हज़रत इब्न अब्बास का कहना है कि ये हुक्म जो है, ये सही बुखारी में जो है और सही मुस्लिम में है कि ये पूरी खरीदो-फ़रोख्त के ऊपर लागू होता है। कि जब तक आप मुकम्मल उसको वसूल करके अपने कब्जे में नहीं लाते, उसके बाद तक जो है ना आप उसको फ़रोख्त ना करें। ये एक अलमिया है। और फिर ये भी हो गया कि जी हम खरीदो-फ़रोख्त में अक्सर एक ये होता है कि मुझे पता चला कि जी आबिद साहब ने ये खरीदी है, तो दूसरा मैं उठता हूँ तो मैं जाके सोचता हूँ ये आबिद साहब ने अगर ये खरीद लिया है, तो मैं जाके उसको कहता हूँ कि छोड़ो यार क्या आबिद साहब को देना है, ये लो पकड़ो ये पैसे, तो इस मुझे दे दो, मैं आपको ये आपकी आवाज फिर चली गई है वारिस भाई। आवाज आ रही है किसी को वारिस भाई? शायद भाई आपको आवाज है जो खरीदना ही नहीं चाहता तो उसका क्या होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे भी मना फरमाया है कि जी ऐसा न किया जाए कि एक दूसरे से बढ़कर बोली ना दो कि अगर एक शख्स ने एक रेट लगाया है तो दूसरा सिर्फ इसलिए रेट लगाए कि वो खरीदना नहीं चाहता लेकिन वो उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो नुकसान पहुंचाने के लिए जो आप रेट लगाते हैं इसको भी जो है ना ये ममनू तजारत में शामिल किया गया, मना फरमाया गया है। और मुसलमान के लिए तो ये जायज़ ही नहीं है कि वो हराम और पलीद चीज़ें जो है वो फ़रोख्त करे। इसलिए कि वो चीज़ जो हराम तक पहुँचा दे, बेचनी भी नाजायज़ है। बरी बना यही वजह है कि शराब है, खंज़ीर है और इसी तरह से रब होते हैं। वो अंगूर जो शराब तक ले जाएँ, तो इसी तरह से इसका खरीदना फ़रोख्त भी करना ये ना इससे भी मना किया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसी बारे में फरमान है कि बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शराब, मुर्दार, खंजीर और बुतों की बै हराम करार दी है। यानी ये इन चीज़ों को हराम करार दिया है। वो पिछले दिनों हम पढ़ रहे थे तो उसमें एक था कि जी शराब का कहीं कुरान में हराम
نہیں کیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے حرام کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو اس لیے جو یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں اور خاص طور پہ مفت کلام میں جو احادیث ہیں ان کے اوپر کوئی کوشچن نہیں ہے، تو اس کو بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کا لفظ استعمال کیا ہے۔ بہت سارے لوگ اکثر لوگوں کو خواہ مخواہ ایسے گمراہ کرنے کے لیے، چیلنج دینے کے لیے، شیخی کرنے کے لیے بات کرتے ہیں کہ یہ تو قرآن میں نہیں ہے۔ بالکل ایسے جیسے آج ایک بی بی تھی جس نے اللہ حاصل صاحب کی ایک پوسٹ تھی اور اس کے اوپر اس نے کہا کہ عورتوں کے حقوق جو ہے دین نہیں دیتا، تو میں نے اس کے اوپر 2-3 ریمارکس کیے، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ میں اس کو لمبا کر سکتا ہوں، لیکن کبھی کبھی جاہلوں کے ساتھ اعراض کرنا درست نہیں ہے۔ اور ہمارا یہ ایسا، تو میں سوچتا ہوں کہ کتنے جو آج جو تفسیر الطاف الرحمان صاحب اور شاہد صاحب نے بتائی ہے وہ یہی ہے کہ آج کے دور میں اتنا سائنٹیفک جس میں لمحے لمحے آپ چیزوں سے محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ درست ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے اور اس کی یہ توجیہ ہے، یہ معلوم کیا جا سکتا ہے، اس کے باوجود جب کوئی کوشچن کرتا ہے، اس کے باوجود جب کوئی کجی ظاہر کرتا ہے اپنے دل کی، تو یہ بہت افسوسناک ہے۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو بھی ہدایت دے اور ان لوگوں کو درست راستے پر لائے اور ان کو توفیق دے۔ تو آج ہم اس کو یہیں ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے، جو اس کے اوپر ہم کہ مختلف جو اقسام ہے اور کس طرح سے ہمیں کرنا ہے، دھوکے سے کیسے باز رہنا ہے، اور کون کون سی ایسی تجارتیں ہیں جو جائز ہیں، بینکوں سے پیسے لینا کتنا جائز ہے، بینک کیا کر سکتے ہیں، اسلامی بینکنگ اور تجارت کا کیا تعلق ہے، تو اس کو میں میرا خیال کنٹینیو رکھوں گا۔ آج ہم یہیں تک اکتفا کرتے ہیں۔ سننے کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ بڑا اچھا لگا قرآن پاک کا بھی سن کر، بڑا اچھا آج ایک نیا ہمیں مل گیا ٹرینڈ۔ اور الطاف الرحمان صاحب کا یہ ایک اچھی طرح انہوں نے دی ہے کہ پہلے انہوں نے بہترین طریقے سے پوری وہ آیات تلاوت کی ہیں جن کا تو ایک ردم قائم ہوا، تو میرا خیال ہے اس کو کنٹینیو رکھیں۔ جو بھی شخص شروع کرے وہ پہلے باقاعدہ ان آیات کی تلاوت کرے اس طرح سے، تاکہ پھر آگے جو ہے اس کی تفسیر بھی آ جائے، ترجمہ آ جائے پھر جس طرح سے۔ تو اللہ تعالیٰ برکت دے، لاصل صاحب کو صحت دے، اور بنت لاصل کا پتہ چلا ہے کہ وہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، رب کریم اپنا کرم کرے، ان کو بھی آسانی عطا فرمائے، ہم سب کے مسائل رب کریم آسان کرے، اور باقی جن کے بھی ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں ہدایت کے راستے پر رکھے اور درست رہنمائی تک پہنچائے، اور ایسے لوگوں سے ملائے جو درست راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہوں اور جو علم والے ہوں۔ رب ہمیں علم والوں میں رکھے اور پھر ایمان کے ساتھ رکھے۔ جزاک اللہ، اللہ خیر۔